نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، کسی آفت میں، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس خفیہ نیک اعمال اگر ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ نیک اعمال میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کے وسیلے سے اور ان کی برکت سے، پہلے اپنے فضل سے اور پھر ان کی برکت سے مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے، اس غم سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کرم فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ضرور جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسے نیک اعمال ہونے چاہیے کہ جن کا، بلکہ سارے کے سارے ایسے ہونے چاہیے، ہماری اعمال کی اکثریت ایسی ہو۔ ایک تو فرائض ہیں، وہ تو سب کے سامنے کرنے ہیں، لیکن فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ ایسے ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، اپنی بیوی کو معلوم نہ ہو، اپنے بچوں کو معلوم نہ ہو، اڑوس پڑوس کو معلوم نہ ہو، دوستوں کو معلوم نہ ہو، کسی کو بھی معلوم نہ ہو، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اپنے بعض اعضاء کو بھی معلوم نہ ہو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ان 7 بندوں میں ایک بندہ وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اپنے جسم کے ایک حصے سے صدقہ کر رہا ہے اور اسی جسم کے دوسرے حصے کو بھی پتہ نہیں ہے، یعنی اتنا خفیہ طریقے سے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ آج ہماری سارے نیک اعمال جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، سب کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، صدقہ و خیرات اگر تھوڑا بہت کرتے ہیں وہ بھی پوری دنیا دیکھتی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر حتیٰ کہ صلہ رحمی کرتے ہیں وہاں بھی اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت ہمیں تھوڑے سے کسی بڑے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیں، مثلا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم نے کوئی مدرسہ بنا لیا، یا کسی مدرسے کے اندر ہم نے حفظ کی، یا دینی کتابوں کے لیے درسگاہ بنا لی، یا ہم نے کوئی مسجد تعمیر کر دی، یا کوئی میٹھے پانی کا جو ہے نا ٹیوب ویل یا جو ہے نا کنواں کھدوا دیا، تو وہاں ہم اپنی تختی لگوا لیتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب نے جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا فنڈ مہیا کیا ہے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ رب العزت کے لیے تو نہیں ہوا، یہ تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہو گیا۔ جس طرح ہم جب گناہ کرتے ہیں تو کتنا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے کتنا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کاش کہ ہمارا یہ نیکیوں میں بھی یہ جذبہ بن جائے کہ ہم نیکی کریں اور اس میں جو ہے نا اپنی نیکی کو لوگوں سے چھپائیں، تب یہ نیکی کام کرے گی، اور تب یہ نیکی جو ہے وہ پریشانی سے نجات کا سبب بنے گی اور وسیلہ بنے گی، اور قیامت والے دن جو ہے نا نجات کا سبب بنے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کو بطور وسیلہ کے بالاتفاق پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں ہے اعمال کے وسیلہ میں، اور اللہ رب العزت جو ہے نا مصیبتیں ٹلاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب وہ غار کے اندر پھنس گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آگے جو یہ پتھر آ گیا ہے کس طریقے سے جو ہے نا اس کو ہٹائیں اور کیسے یہ ہٹے گا۔ تو آپس میں جب انہوں نے مشورہ کیا تو کہا کہ اگر کسی کے پاس اخلاص سے کیے گئے نیک اعمال ہیں تو وہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ان میں سے 3 بندوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ پہلا وہ بندہ تھا کہ جو چرواہا تھا،
سارا دن جو ہے نا وہ بکریاں یا اونٹ چراتا تھا، اور جب شام کو واپس گھر آتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے والدین کو جانوروں کا دودھ پلاتا، اپنی بکریوں کا یا اونٹوں کا، اور اس کے بعد جو ہے نا گھر کے دوسرے کام کرتا اور اپنے بچوں کو پلاتا۔ تو ایک دن جو ہے وہ چارے کی تلاش میں جو ہے نا وہ دور نکل گیا، وہ لیٹ ہو گیا، اسے دیر ہو گئی۔ جب واپس شام کو گھر آیا تو اس کے جو والدین ہیں وہ سو چکے تھے، تو اس نے دودھ دوا اور والدین کے پاس جو ہے نا وہ جب گیا تو ان کو جو ہے نا نیند کی حالت میں پایا۔ ابھی اس نے ان کی نیند کو بھی خراب کرنے کی جو ہے نا وہ جرت نہیں کی کہ ان کو تکلیف نہ ہو، نیند ان کی خراب نہ ہو، مگر وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور ساری رات جو ہے نا ان کا انتظار کرنے لگا کہ ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو دودھ کا پیالہ پیش کروں گا۔ اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اور دوسرے کتب میں باقاعدہ یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ وہ بچے جو ہے نا اس کے پاؤں کے اندر جو ہے نا وہ گڑ گڑاتے رہے اور روتے رہے، لیکن اس نے جو ہے نا والدین کا انتظار کیا اور صبح تک جو ہے نا ان کا انتظار کیا۔ جب صبح ہوئی ساری رات اسی طریقے سے گزار دی اور ان کو جو ہے نا دودھ پیش کیا، اور یہ صرف اور صرف کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کی خدمت کا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور انتہائی خوش نصیب ہے وہ انسان جن کو اپنے والدین کی خدمت نصیب ہوتی ہے، یا وہ کم از کم جو ہے نا والدین کی بد دعائیں نہیں لیتا، اور وہ انتہائی بد نصیب ہے کہ جسے جو ہے نا خدمت نصیب نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت انسان وہ ہے کہ جس سے والدین بد دعا کریں، جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ تو ایسا خوش نصیب انسان تھا، تو عرض کیا یا رب العزت، یا اللہ، اگر یہ آپ کو تو پتہ ہے میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا، اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے میں نے یہ کام، تو یہ پتھر ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ تو پتھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ گیا اور آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے بندے نے اپنی پاک دامنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی کہ اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ مجھے انتہائی محبت تھی، ایسی محبت کہ جو کوئی مرد اپنے کسی عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک دن وہ میرے پاس آئی، ہم تنہائی میں ایک ساتھ ہوئے، تو میں نے اس سے گناہ کا مطالبہ کیا، اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ چلی گئی۔ اور کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ میرے پاس آئی، اس کو کوئی ضرورت تھی، پیسے ضرورت تھے، اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ ضرورت ہے۔ میں نے دوبارہ اپنا وہی مطالبہ پیش کیا، تو چونکہ وہ مجبور تھی بیچاری، اس نے کہا ٹھیک ہے میں گناہ کرنے کے لیے راضی ہوں، آپ مجھے جو ہے نا پیسے دیں۔ تو میں نے اس کو 120 جو دینار تھے میں نے اس کو دیے، لیکن جب میں اس کے سامنے بیٹھا اس سے غلط کام کرنے کے لیے، تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، اتق اللہ ولا تفض الخاتمہ الا بحقہ، اور یہ جو میری انگوٹھی ہے اس کو مت کھول مگر حق طریقے سے، یعنی نکاح کے بغیر جو ہے نا یہ کام مت کر۔ میں باقرہ عورت ہوں اور میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا ہے، آج مجبوری کی وجہ سے جو ہے نا میں آپ کے پاس آئی ہوں، تو آپ بھی اللہ سے ڈرو اور یہ ایسا کام نہ کرو، مجھے اس پر مجبور مت کرو۔ تو جب اس نے اتق اللہ کہا اور اے اللہ آپ سے ڈرنے کا کہا، تو میرے دل میں آپ کا خوف پیدا ہوا اور میں ہٹ گیا اور اس کو جانے دیا، کہا کہ پیسے بھی تمہارے اور جو ہے نا میں یہ کام بھی نہیں کرتا۔ تو یا اللہ اگر میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام کیا ہے، تو یا اللہ اس کے وسیلے سے یہ پتھر جو ہے نا ہم سے ہٹا دے اور اس مصیبت سے ہمیں اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو پتھر جو ہے نا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اور اس کے بعد تیسرا بندہ تھا، اس نے اپنی دیانتداری اور امانتداری اللہ کے حضور پیش کی کہ یا اللہ میرا ایک مزدور تھا، میں نے اس کو چاولوں کے مخصوص حصے کے اوپر جو ہے نا وہ بطور اجیر اور مزدور رکھا تھا، اور اس نے مزدوری کی، میں نے اس کو اپنی مزدوری پیش کی، تو اس وقت وہ نہیں لے گیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کا جو میرے پاس جو اس کی مزدوری تھی وہ چاول کی، اس کو جو ہے نا میں نے کاروبار میں لگا دیا، یا اس کو جو ہے نا میں نے زمین کے اندر جو ہے نا وہ اس کو بو دیا، تو اس سے جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ اناج ہوا، اور اس سے میں نے اس کے لیے غلام لیے ان پیسوں کے اوپر، اور جو ہے نا بکریوں کا جو ہے نا وہ بکریاں لیتا رہا، اور جو ہے نا یہ جانور لیتا رہا، اور بڑا ریوڑ بن گیا۔ اور کافی عرصے بعد جب وہ واپس آیا اور کہا کہ بھائی میری مزدوری دو، تو میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائی
ہاں یہ تمہاری مزدوری ہے، یہ سارے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں غلام، ہاں، اور یہ جو تمہیں مال نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب لے جاؤ، یہ سب تمہارا ہے۔ تو وہ میرے منہ کو دیکھنے لگا، اور اس نے یہ سوچا کہ شاید میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، اور اس کا جو ہے نا میں مسخرہ کر رہا ہوں، اس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہیں کرو۔ میں نے کہا بھئی مذاق نہیں ہے، یہ تمہارا ہی ہے، جاؤ لے جاؤ، مزے کرو۔ تو وہ خوشی خوشی چلا گیا، اور میں نے اس کے مال کے اندر جو ہے نا خیانت نہیں کی۔ یا اللہ، اگر یہ میں نے آپ کے لیے کیا تھا، اور یقیناً میں نے تو آپ کے لیے کیا تھا اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر کیا تھا، آپ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اگر میں وہاں پر خیانت کرتا، اس کو مزدوری نہ دیتا، یا صرف اس کو مزدوری حوالے کرتا، اور اس کی مزدوری سے جو اتنا زیادہ مال بنا تھا وہ نہ دیتا، تو کس کو پتا تھا؟ صرف اور صرف جو ہے نا آپ کو پتا تھا۔ یہ ایک میرا خفیہ نیک عمل تھا، آپ کے لیے میں نے کیا تھا۔ یا اللہ، اس کے وسیلے سے اور اس کی برکت سے یہ پتھر اور یہ مصیبت ہم سے ہٹا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے پورے کا پورا پتھر جو باقی حصہ رہ گیا تھا وہ بھی ہٹا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ باہر آ گئے۔ تو میرے محترم دوستو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من استطاع منکم ان تکون لہ خبیئۃ من عمل صالح فلیفعل، تم میں سے جو بھی کوئی کر سکتا ہے اس بات کو کہ اس کے لیے کوئی خفیہ نیک عمل ہو تو وہ ضرور کر لے، وہ کرے۔ تو میرے محترم دوستو، نیک اعمال اور خفیہ طریقے سے کیے گئے نیک اعمال کا جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخرت میں تو ان کا ثواب ہے ہی اور ان کا فائدہ ہی ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی یہ ہمیں کام آتے ہیں۔ اگر ہم، میرے محترم دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہونا چاہیے، خفیہ ہتھیار، کہ جب کبھی ہم مصیبت میں پھنسیں یا پریشانی بیماری میں پھنسیں تو اس ہتھیار کو ہم استعمال کریں، تو وہ ہتھیار اور وہ مضبوط ہتھیار کون سا ہتھیار ہے؟ وہ ہتھیار خفیہ طور پر کیے گئے، تنہائی میں کیے گئے، صرف اللہ کے علم میں کیے گئے نیک اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔